السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے چینل انٹرنیشنل آن لائن دارالعلوم فاروقیہ میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد خالد ندوی، خادم انٹرنیشنل آن لائن دارالعلوم فاروقیہ سے۔ ناظرین، میں آپ تمام سامعین اور ناظرین کے سامنے نماز مرد اور خواتین میں کیا فرق ہے، یعنی کہ مرد اور عورتوں کی نماز میں کیا فرق ہے، آج اس فرق کو واضح کرنے کے لیے الحمدللہ پریکٹیکل کر آپ کے سامنے دکھایا جائے گا۔ بہت ساری خواتین نماز پڑھتی ہیں، پڑھا ہوا ہوتا ہے کتابوں کے اندر، لیکن بہت ساری خواتین ناواقف ہوتی ہیں، پڑھنے کے بعد بھی وہ چیز سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ تو آج آپ کے سامنے نماز مکمل طریقے سے خواتین کی اور ساتھ ہی ساتھ اس کے پریکٹیکل کر آپ کے سامنے دکھایا جائے گا۔ امید ہے کہ آپ کو یہ چیز پسند آئے گی۔ آپ نے اب تک بہت ساری ویڈیو دیکھی ہوں گی، بے شمار ویڈیو یوٹیوب پر ڈلی ہوئی ہیں، لیکن اس طریقے کی ویڈیو میرے انداز سے نہیں ملتی۔ شاید آپ لوگوں کو بھی لگے گا کہ اس انداز سے ویڈیو یوٹیوب پر نہیں ہے۔ اس کا انداز ایک تو یہ ہوگا کہ مکمل آپ کو بتایا جائے گا نماز کے بارے میں، اور اسی کے ساتھ ساتھ پریکٹیکل کر بھی بتلایا جائے گا۔ تو آپ لوگ بنے رہیں، ویڈیو کو شروع سے لے کے اینڈ تک دیکھیں، انشاءاللہ بہت نفع ہوگا۔ چلتے ہیں خواتین کی نماز کا طریقہ۔ دیکھیں، خواتین کی نماز کے طریقے کے لیے چند چیزیں ہیں جن کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ سب سے پہلی چیز ہے اپنا رخ قبلے کی طرف کریں۔ جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوں تو اپنا رخ، اپنا چہرہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ اس کے بعد سیدھی کھڑی ہو جائیں۔ سیدھی کھڑی ہونا ہے، نہ کہ بہت زیادہ جھکنا ہے اور نہ بہت زیادہ بالکل اوپر کی گردن کی طرف کرنی ہے، اس طرح نہیں کرنا ہے۔ اگر آپ نے ہلکا سا جھک کے کھڑے ہوں گے اس طرح جھک کر کھڑے ہونا مکروہ ہے، لہذا سینے کو جھکا کر کھڑا ہونا درست نہیں ہے۔ لہذا سینے کو نہیں جھکانا ہے، جھک کر کھڑا نہیں ہونا ہے، سیدھے کھڑے ہوں گے، اور لہذا اس طرح کھڑے ہوں، بالکل سیدھے کھڑے ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کی نظر سجدے پر ہونی چاہیے، کیونکہ جب آپ سیدھے کھڑے ہوں تو آپ کی نظر سجدے کی جگہ پر ہونی چاہیے۔ اس طرح جب کھڑے ہوں گی خواتین تو اپنے پاؤں کی انگلیوں کا جو رخ ہوگا وہ قبلے کی طرف ہوگا۔ دیکھیں، یہ جو پاؤں ہیں، یہ پاؤں جو ہے، ان کا جو رخ ہے یہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے، نہ کہ ایسے کھڑی ہونا چاہیے اور نہ کہ ایسے کھڑی ہونا چاہیے۔ یہ عمل غلط ہے، لہذا دونوں پاؤں کی انگلیوں کا جو رخ ہوگا وہ بھی قبلے کی طرف ہوگا۔ اسی کے ساتھ ساتھ دونوں پاؤں کی انگلیوں، یعنی کہ دونوں پاؤں کے بیچ میں کتنا فاصلہ ہوگا۔ بعض خواتین کچھ کہتی ہیں، بعض کچھ کہتی ہیں، تو لہذا یاد رکھیں دونوں پاؤں کے درمیان 4 انگل کا فاصلہ ہوگا۔ 4 انگل کا فاصلہ رکھیں، بالکل سیدھے پیر رکھیں اور بالکل سیدھے پیر ہوں گے اور 4 انگل کا فاصلہ ہوگا۔ ایک یہ بھی روایت ہے، اس طرح بھی کر سکتے ہیں، اور لیکن علماء نے لکھا ہے افضل عمل یہ ہے کہ دونوں پیر کو ملا لیا جائے، چپکا کر، یعنی کہ دونوں پاؤں چپکا کر کھڑے کریں گے، اس طرح قبلے کی طرف ہوں گے اور دونوں پاؤں چپکے ہوئے ہوں گے، اس طرح ملے ہوئے ہوں گے، یاد رکھیں۔ اس طرح بھی کھڑے ہو سکتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ 4 انگل کا فاصلہ بنا کر بھی کھڑے ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں گے تو کسی موٹی اور بڑی چادر سے اپنے جسم کو اچھی طرح ڈھانپ لینا ہے۔ اگر جس میں خاص طور سے سر، سینہ، بازو، پنڈلیاں، کندھے اور گردن وغیرہ سب ڈھکے رہیں۔ ہاں، اگر چہرہ ویسے ہی ان کا میں نے ابھی بنوایا ہوا ہے، نماز کے لیے کھڑی ہوئی ہیں، لیکن میں نے ان کا یہ بنوا دیا، لیکن چھوٹی ہے، چہرہ کھلا ہوا ہوگا، یا قدم یا گھٹوں تک ہاتھ کھلے رہیں گے تو نماز ہو جائے گی، کیونکہ یہ تینوں چیزیں سطر سے مستثنیٰ ہیں، اور اگر یہ بھی ڈھکی رہیں تب بھی نماز ہو جائے گی۔ تو اس کے علاوہ ہاتھ کھلے ہوئے ہوں گے، چہرہ کھلا ہوا ہوگا، یہ کھلے ہوئے ہیں، اگر یہ کھلے ہوئے ہیں تب بھی نماز آپ کی ہو جائے گی۔
اسی کے ساتھ ساتھ نماز کے لیے ایک ایسا باریک دوپٹہ استعمال کرنا جس میں سر، گردن، حلق اور حلق کے نیچے کا بہت سا حصہ نظر آئے، یا بازو، کوہنیاں اور کلائیاں اس سے نہ چھپیں، یا پنڈلیاں کھلی رہیں، تو ایسی صورت میں نماز بالکل نہیں ہوگی۔ لہذا نماز کے دوران سارے جسم کو چھپانے کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ اس مقصد کے لیے چاہیے کہ خواتین کو کہ موٹا دوپٹہ استعمال کریں۔ موٹا، پتلا دوپٹہ اگر استعمال کریں گے جس میں ساری چیزیں آئیں گی تو یاد رکھیے ایس پر نماز نہیں ہوگی۔ موٹا دوپٹہ استعمال کرنا چاہیے جس میں ساری چیزیں چھپی رہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر نماز کے دوران، بہت غور سے سنیں، اگر نماز کے دوران چہرہ، ہاتھ، پاؤں کے سوا جسم کے کسی عضو کا چوتھائی حصہ، دیکھیے ہاتھ، پاؤں، جسم کے کسی بھی عضو کا چوتھائی حصہ اتنی دیر کھلا رہ گیا جس میں 3 مرتبہ سبحان اللہ کہا جا سکے تو اس سے نماز فاسد ہو جائے گی۔ سمجھ میں آیا ہے؟ اگر نماز کے دوران چوتھائی حصہ جسم کا کسی بھی جگہ سے کھلا رہے گا تو نماز فاسد ہو جائے گی، اور اس سے کم کھلا رہ گیا، یعنی کہ 3 مرتبہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سے کہنے سے جتنا ٹائم لگتا ہے اس سے اگر کم رہ گیا تو پھر اس سے نماز ہو جائے گی، لیکن گناہ ہوگا۔ جی، اسی طرح نماز شروع کرتے ہوئے چند چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ جب نماز پڑھنے کے لیے جائیں تو سب سے پہلے نیت کر لیں کہ میں فلاں وقت کی نماز پڑھ رہی ہوں، میں فلاں وقت کا نماز پڑھ رہا ہوں، اس طرح نیت کر سکتے ہیں۔ زبان سے نیت کے الفاظ کہنا ضروری نہیں ہے، صرف دل میں کہہ لیں، اور دل میں کہہ لینے کے ساتھ ساتھ ہم کہ فلاں وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں، نماز ہو جائے گی۔ زبان سے کہنا ضروری نہیں ہے۔ دونوں ہاتھ دوپٹے سے باہر نکالے بغیر کندھوں تک اس طرح اٹھائیں کہ ہتھیلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہو اور انگلیاں اوپر کی طرف سیدھی ہوں۔ خواتین مردوں کی طرح کانوں تک ہاتھ نہ اٹھائیں۔ جب ہم لوگ اللہ اکبر کہیں گے تو ہاتھ کیسے اٹھائیں گے؟ دونوں اللہ، دوپٹے کے اندر اٹھانا ہے، باہر نہیں اٹھانا ہے۔ اور اٹھانے کا طریقہ یہ نہیں ہوگا، نہ یہ ہوگا، بلکہ یہ جو والی انگلی ہے نا، مڈل انگلی، یہ انگلی کندھے کے برابر آئے گی، یعنی کہ بالکل سینٹر میں کندھے کے برابر، اور ہاتھ بالکل سیدھے ہوں گے۔ اس طرح ہاتھ ہوں گے، ٹیڑھے نہیں ہوں گے، ہاتھ بالکل سیدھے ہوں گے، چپکے ہوئے ہوں گے، انگلیاں چپکی ہوئی ہوں گی اور بالکل سیدھی کندھے تک، یہاں تک، ایسے یہاں تک اٹھائی جائیں گی، یعنی کہ کندھوں تک ہاتھ اٹھانا ہے، کندھوں تک ہاتھ اٹھائے جائیں گے، اور انگلیوں بالکل سیدھے قبلے کی طرف ہوں گی، اور اس طرف اللہ اکبر کہہ کر پھر نیت باندھیں گے۔ نیت باندھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ اکبر کہتے ہوئے سینے پر ہاتھ رکھے جائیں گے، لیکن باندھے کیسے جائیں گے؟ بعض خواتین ایسے کرتی ہیں، بعض ایسے کرتی ہیں۔ تو باندھنے کا طریقہ یہ ہے، یہ جو ہڈی دکھ رہی ہے انگلیوں کی ہڈی، یہ ہڈی اس پر رکھی جائے گی، ہتھیلی پر۔ یہ والی ہڈی، انگلیوں کی جو ہڈیاں نظر آ رہی ہیں، یہ ہتھیلی پر رکھی جائیں گی، اور ہتھیلی پر ہتھیلی رکھ کر اس طرح کر کر سینے پر ہاتھ باندھ لیے جائیں گے، اللہ اکبر کہہ کر، یعنی کہ ہتھیلی پر ہتھیلی، یہ چیز جو ہڈی ہے اس کو یوں رکھ کر اس طرح کر کے پھر سینے پر ہاتھ باندھے جائیں گے۔ ہاتھوں کی انگلیاں کھلی نہیں ہوں گی، چپکی ہوئی ہوں گی، اس کا خیال رکھیں۔ اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھ لیں گے، اور دایاں اوپر رہے گا ہاتھ، بائیں ہاتھ نیچے رہے گا۔ اس طرح نماز پڑھیں گے۔ نماز پڑھنے کی حالت میں سب سے پہلے ہم اللہ اکبر کہیں گے تو سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک، یہ پڑھیں گے۔ پھر اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ بھی پڑھیں گے، بسم اللہ بھی پڑھیں گے، پھر بسم اللہ کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں گے، ولا الضالین کے بعد آمین کہیں گے آہستہ، پھر بسم اللہ پڑھیں گے، پھر بسم اللہ پڑھ کر کوئی سورت پڑھیں گے، یا سورت یا 3 آیتیں کوئی بھی پڑھیں گے۔ اس طرح ہم لوگ نماز پڑھیں گے۔ اس کے بعد یاد رکھیں، جب سورہ فاتحہ پڑھیں تو ایک سانس میں 2 3 آیتیں نہ پڑھیں، بلکہ بہتر یہ ہے کہ ہر آیت الگ الگ پڑھیں، جیسے الحمدللہ رب العالمین،
الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. اس طرح الگ الگ کر کر پڑھیں گے. اگر ایک سانس میں پڑھ لیں گے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اچھی بات نہیں ہے، ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ہے. اس کے بعد سورت پڑھیں گے. اسی کے پڑھیں ہم لوگ، جب ہم لوگ نماز میں پہلی رکعت پڑھ رہے ہوں گے، تلاوت کر رہے ہوں گے، تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ جسم کو، یعنی کہ جو جسم ہے، جتنے سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ ہو سکے تو کھڑے رہیں اور حرکت نہ دیں، یعنی کہ جھکاؤ نہ ہو، ہاتھ پیر کھجلا نہ رہے ہوں. اس طرح کوئی ضرورت ہو تو کم سے کم ہاتھوں کا استعمال کریں گے. اسی کے ساتھ ساتھ جسم کا سارا زور ایک پاؤں پر نہیں دے، ایک پاؤں پر دے کر دوسرے پاؤں کو اس طرح چھوڑ دینا کہ خم آ جائے تو نماز کے ادب کے خلاف ہے. یعنی کہ ایک پاؤں پر کھڑے دے کر ایک پاؤں پر زور دینا، یہ ادب کے خلاف ہے. لہذا ایک پاؤں پر زور نہیں دینا ہے، دونوں پاؤں پر زور دے کر کھڑے ہونا ہے. ایک پاؤں پر کھڑے ہونا، اس سے پرہیز کرنا چاہیے، یہ نماز کے ادب کے خلاف ہے. اسی طرح جب جمائی آنے لگے تو اس کو روکنے کی پوری کوشش کریں، ورنہ نچلے ہونٹ کے کنارے دانتوں تلے دبا لے، جمائی منہ کھولے بغیر ختم ہو جائے گی. پہلے تو اس کو منہ سے روکنے کی، دانت سے، ہونٹ سے دبانے کی کوشش کریں کہ جوائی نہ آئے. جب آئے بہت نہ رکے تو اپنے ہاتھ سے بھی اس کو روک سکتے ہیں. اور جب کھڑے رہیں تو کھڑے ہونے کی حالت میں سجدے کی طرف ہماری نظر ہو، ادھر ادھر نظر نہیں ہونا چاہیے. اس کے ساتھ جب ہم نے سورہ فاتحہ پڑھ لی اور سورہ فاتحہ کے بعد ہم لوگوں نے سورہ پڑھ لی، اس کے بعد اب رکوع کا طریقہ بتلا رہے ہیں. رکوع میں جائیں گے، جب ہم ہمارا قیام سے فارغ ہو گئے تو قیام سے فراغت ہو جائے تو رکوع کرنے کے لیے اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائیں گے. اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں جائیں گے. جس وقت رکوع کرنے کے لیے جھکے اسی وقت تکبیر کہنا بھی شروع کریں. جیسے ہی جھکنے کے لیے جھکنا شروع کریں گے اسی وقت اللہ اکبر کہنا شروع کریں گے. اس طرح یاد رکھیں، خواتین رکوع میں معمولی سی جھکیں گی، دونوں ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں. مردوں کی طرح خوب اچھی طرح نہیں جھکیں گی. خواتین گھٹنوں پر ہاتھ کی انگلیاں ملا کر رکھیں گی، مردوں کی طرح کشادہ کر کے نہیں رکھیں گی، نہ گھٹنوں کو پکڑیں گی اور ہلکا سا آگے کو جھکا لیں. یعنی کہ گھٹنوں کو ہلکا سا آگے جھکا لیں اور اپنی کوہنیاں بھی پہلو سے خوب ملا کر رکھیں. کیا مطلب؟ اب آپ لوگ دیکھیں، اللہ، جب ہم لوگ رکوع میں جائیں گے تو اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں گے. اس طرح رکوع کریں گے. ہاتھوں کی انگلیاں چپکی ہوئی ہوں گی، ہاتھ ملائیے، ہاتھوں کی انگلیاں چپکی ہوئی ہوں گی اور جو پاؤں ہے نا، یہ پاؤں ہلکے سے آگے آ جائیں گے، ہلکے سے آگے آئیں گے. یعنی کہ گھٹنے ہلکے سے آگے آ جائیں گے اور ہلکا سا جھکیں گے، بہت زیادہ پکڑیں گے نہیں. اس طرح نہیں کریں گے، اس طرح گھٹنوں کو نہیں پکڑیں گے، یہ غلط ہو جائے گا. ہاتھوں کی انگلیاں چپکی ہوئی ہوں گی اور گھٹنوں پر رکھی ہوئی ہوں گی، ہلکا سا جھکا جائے گا، ہلکا سا جھکا جائے گا، ہلکا جھکیں گے اور اتنا جھکیں گے کہ آپ کے ہاتھ یہاں تک آ جائیں، انگلیاں چپکی ہوں گی. کوہنیاں جو ہیں، بازو جو ہیں، بازو چپکے ہوئے ہوں گے، بالکل یوں ہوں گے، ایسے چپکے ہوئے، کشادہ اس طرح نہیں ہوں گے، بالکل چپکے ہوئے ہوں گے. اس طرح چپکے ہوئے ہوں گے، اس طرح رکوع کریں گے. آپ لوگ کو نظر آ رہا ہوگا، ہلکا سا جھک کر اس طرح سے رکوع کریں گے. رکوع میں سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ کہیں گے، 5 مرتبہ بھی کہا جا سکتا ہے، 7 مرتبہ بھی کہہ سکتے ہیں. جب رکوع کریں گے تو رکوع میں ہماری نگاہ پیروں پر ہوگی، ہماری نگاہ پیروں پر ہوگی. ہماری نگاہ کہاں ہوگی؟ پیروں پر ہوگی. لہذا پیروں پر ہم اپنی نگاہ کو رکھیں گے. اس کے ساتھ جب ہم رکوع کریں گے تو جو زور ہوگا وہ دونوں پیر پر رہنا چاہیے، ایک پیر پر نہیں ہوگا. اب ہم لوگ کھڑے ہوں گے تو رکوع سے کھڑے ہوتے وقت اس قدر سیدھی ہو جائیں کہ جسم میں کوئی خم باقی نہ رہے.
اس حالت میں بھی نظر سجدے کی طرف رہے گی۔ بعض خواتین کھڑے ہوتے وقت کھڑے ہونے کے بجائے کھڑے ہونے کا صرف اشارہ کرتی ہیں اور جسم کے جھکاؤ کی حالت میں ہی سجدے میں چلی جاتی ہیں، ان کے ذمے نماز کا لوٹانا واجب ہو جائے گا۔ لہذا اس سے سختی کے ساتھ پرہیز کریں، جب تک سیدھی ہونے کا اطمینان نہ ہو جائے سجدے میں نہ جائیں۔ سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد، یا ربنا لک الحمد۔ جب ہم لوگ کھڑے ہوں گے تو نگاہ فوراً سجدے کی طرف آ جائے گی، نگاہ جیسی سجدے کی طرف آئے گی اور ہم لوگ پورے سیدھے کھڑے ہو جائیں گے، پھر سجدے کے اندر جائیں گے، پھر سجدہ کریں گے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم لوگ رکوع میں تھے اور رکوع میں سمیع اللہ لمن حمدہ اور فوراً سجدے میں چلے گئے، یعنی کہ اب نماز کا لوٹانا واجب ہو جائے گا۔ کیوں واجب ہو جائے گا؟ اس لیے کہ آپ نے جو قومہ تھا آپ نے اس کو مکمل نہیں کیا۔ نماز سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، آپ کو سیدھا کھڑا ہو جانا چاہیے تھا، آپ سیدھے کھڑے نہ ہو کے ہلکا سا جھکاؤ کے ساتھ سجدے میں چلے گئے، لہذا نماز کو لوٹانا واجب ہو جائے گا۔ جب ہم لوگ سمیع اللہ لمن حمدہ کہہ کر سیدھے کھڑے ہو جائیں گے، سجدے کی طرف نظر ہوگی۔ اب ہم لوگ سجدے میں جائیں گے۔ سجدے میں جائیں گے کس طرح جائیں گے؟ پہلے سن لیجئے، خواتین سینہ آگے کو جھکا کر سجدے میں جائیں گی۔ جب سجدے میں جائیں گے تو سینے کو جھکا کر سجدے میں جائیں گے۔ پہلے اپنے گھٹنے زمین پر رکھیں گی، اس کے بعد پھر ہاتھ زمین پر رکھے جائیں گے، پھر ناک زمین پر رکھی جائے گی، پھر پیشانی زمین پر رکھی جائے گی۔ سجدے میں خواتین خوب سمٹ کر سجدہ اس طرح سجدہ کریں کہ جو پیٹ ہے، جو ران ہے، جو ران دکھ رہی ہے، ران پیٹ ران سے مل جائے، بالکل مل جائے، پیٹ رانوں سے بالکل چپک جائے، بالکل مل جائے۔ بازو جو ہیں، بازو بھی پہلوؤں سے ملے ہوئے ہوں، اور پاؤں کو کھڑا کرنے کے بجائے انہیں دائیں طرف نکال کر بچھا دیں، پاؤں دائیں طرف نکال کر بچھا دی جائیں گے، جہاں تک ہو سکے انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف رکھیں۔ خواتین کو کوہنیوں سمیت پورے بازو بھی زمین پر رکھ دینا چاہیے، اور سجدے کی حالت میں کم سے کم اتنی دیر گزاریں کہ 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ اطمینان کے ساتھ کہہ سکیں۔ پیشانی ٹیکتے ہی فوراً اٹھا لینا ممنوع ہے۔ اب ہم لوگ سجدے میں جا رہے ہیں، اللہ اکبر، سینوں کو جھکاتے ہوئے سجدے میں جائیں گے۔ سب سے پہلے پیر رکھیں گے، پھر اس کے بعد ہاتھ رکھیں گے، ہاتھوں کی انگلیاں چپکی ہوئی ہوں گی، اور پھر سجدہ کریں گے بالکل چپک کر، بازو پہلوؤں سے ملے ہوئے ہوں گے، اور آپ کی جو ران ہے وہ پیٹ سے ملی ہوئی ہوگی، انگلیاں سیدھی ہوں گی اور انگلیاں کانوں کی طرف ہوں گی، اسی کے ساتھ ساتھ سیدھی ہوں گی۔ اور کیا کہتے ہیں، یہ جو پیر ہے، یہاں سے جو پیر بچھا کر نکالیں گے، پیر شاید نظر نہیں آ رہا ہوگا، یہ دیکھیں، یہ پیر جو نکالا ہے، پیروں کی انگلیاں بھی قبلے کی طرف ہوں گی، پیروں کو بچھا دیں گے، پیر باہر آ جائیں گے، آنے کے بعد جو پیروں کی انگلیاں ہوں گی وہ بھی قبلے کی طرف ہوں گی، اس طرح سجدہ کریں گے۔ بات آپ نظر آ رہی ہوگا، دیکھ رہے ہوں گے، ہلکے جھکاؤ کے ساتھ پہلے سینے کو جھکائیں گے، پھر گھٹنوں کو رکھیں گے، پھر ہاتھوں کو، پھر ناک کو، پھر پیشانی کو۔ جب اٹھیں گے تو اسی طرح اٹھیں گے، پہلے آپ پیشانی کو اٹھائیں گے، پھر ناک کو اٹھائیں گے، پھر آپ ہاتھوں کو، پھر آپ گھٹنوں کو، اللہ اکبر کہہ کر آپ بیٹھ جائیں گے، اس طرح بیٹھ جائیں گے۔ بیٹھنے کا طریقہ یہ ہوگا، اب ہماری نظر جو ہوگی وہ گود پر ہوگی۔ ایک رکعت پوری ہوئی، اسی طرح دوسری رکعت پوری کریں گے۔ جب دوسری رکعت پوری کریں گے تو آپ کی نظر گودی پر ہوگی، انگلیاں چپکی ہوئی ہوں گی، پیر باہر اس طرح نکلے ہوئے ہوں گے، اور پیروں کی انگلیاں قبلے کی طرف ہوں گی، باہر دونوں پیر باہر نکلے ہوں گے اور آپ کی انگلیاں قبلے کی طرف ہوں گی پیروں کی۔ اس طرح ہاتھ رکھنا یہ غلط ہے، ہاتھ رانوں پر رکھے جائیں گے، چپک کر ہاتھ رکھے جائیں گے، کشادہ اس طرح کرنا یہ غلط طریقہ ہے۔ اس طرح ہاتھ ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اب ہم لوگ التحیات پڑھیں گے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ، اشہد پر انگلی اٹھانا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، الا اللہ پر رکھ لینا ہے۔ جب انگلی اٹھائیں گے
تو انگلی سے اٹھائیں گے تو حلقہ بنائیں گے. حلقہ بنانے کا طریقہ جو مڈل فنگر ہے، مڈل فنگر یعنی کہ بیچ والی فنگر اور انگوٹھے سے ملا کر حلقہ بنا لیں گے. یہ آپ کو حلقہ نظر آ رہا ہوگا، یہ حلقہ بن گیا. اور اشہدو ان لا الہ الا اللہ پر رکھ لیں گے. اشہدو ان لا الہ الا اللہ، اشہدو پر اٹھائیں گے، الا اللہ پر انگلی رکھ لیں گے. حلقہ بھی بنا لیں گے. یہ حلقہ بن گیا، یہ اور یہ حلقہ بن گیا اس طرح، اور 2 انگلی پیچھے رہیں گی اور اس طرح رکھ لیں گے. پھر پورا آپ اتحیات پڑھیں گے، درود شریف پڑھیں گے، سلام پھیریں گے. جب سلام پھیریں گے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر پھیریں گے، اور ہماری نظر کندھے پر ہوگی، یہاں پر کندھے پر ہو، لیکن صرف آنکھوں کی نہیں ہوگی. چہرے کو اتنا پھیر لینا ہے کہ اگر کوئی شخص پیچھے بیٹھا ہوا ہے تو اس کو چہرہ نظر آ جائے، اس کو رخسار یعنی کہ گال اس کو نظر آ جائے، اتنا آپ کو چہرہ پھیرنا ہے. صرف ہلکا ایسے کر کے اور صرف آنکھوں سے ایسے کر لینا یہ نہیں ہے، بلکہ پورا چہرہ گھمانا ہوگا، اور پورا چہرہ گھما کر آپ کو کندھوں کی طرف نظر مارنا ہے، دیکھنا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کندھے کی طرف دیکھنا ہے اور چہرہ پورا گھمانا ہے. اتنا کہ آپ کو یہ والا جو رخسار ہے، یہ جو گال ہے پیچھے والا، اگر کوئی بیٹھا ہو تو اس کو نظر آ جائے. اس طرح ہم لوگ نماز پڑھیں گے. اس طرح الحمدللہ پوری نماز آپ کو دکھائی گئی ہے. جو بھی آپ کو کمی یا بیشی نظر آئے آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، کمنٹ کر سکتے ہیں، بتلا سکتے ہیں. پھر اس کے بعد ہم لوگ نماز کے اذکار پڑھیں گے اور پھر دعا کریں گے. دعا کرنے کا بھی مختصر طریقہ، دونوں ہاتھوں کے درمیان ہلکا سا فاصلہ ہوگا، اور فاصلے کے درمیان ہاتھ کو اس طرح اٹھائیں گے، سینے کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا کریں گے. آج کی ویڈیو الحمدللہ مکمل ہوئی. اللہ رب العزت ہمارے نمازوں کو قبول فرمائے. اور اس ویڈیو کو اگر آپ کو اچھا لگا ہے، کچھ چیزیں سیکھنے کو ملی ہیں، تو میں آپ سے ضرور درخواست کروں گا کہ آپ کی بھی نماز اچھی ہو. آپ یہ فکر کریں کہ ہمارے ساتھی، ہماری بہن، ہماری ماں، ہمارے دوست، ہمارے احباب کی بھی نماز اچھی ہو جائے. تو آپ اس ویڈیو کو ضرور ان تک پہنچائیں، دوسروں کو شیئر کریں، کمنٹس کریں، اور ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دوسروں کو یہ ویڈیو ضرور پہنچائیں. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.